میں اپنی کزن سے بات کرتا تھا واٹس ایپ پر، اور ایسے ہی 2 سال گزر گئے بات کرتے کرتے، پتہ بھی نہیں چلا ان کو بات کرتے کرتے 2 سال گزر گئے، اور پھر اس سے بھی اچھی اور گہری دوستی ہو گئی۔ 1 سال بعد لڑکی اچھا پھر پیار ہو گیا۔ خیر میرا بھی دل کرتا تھا، میں نے پھر آخر میں کہا میری امی مانیں گی تو میں شادی کروں گا، ورنہ میں شادی نہیں کروں گا۔ لڑکی بھی اس بات پر ایگری ہے، اور میں اس لڑکی کو، بھائی دیکھو یہ جب آپ کی بات شروع ہوئی تھی تو پہلے امی سے بات کر کے بات شروع کرتے ہیں، آپ بات کر کے پہلے دوستی لگا لی، 2 سال تک گناہ کیا آپ نے، اب یہی ہے کہ اس سے نکاح کرو، لیکن یہ جو آپ نے گناہ کیا اس سے توبہ کرو اللہ کے سامنے۔ بہت بڑا جرم ہے، انسان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ جی اگر اس کے پاس صرف سونا ہے اور جس تاریخ کو زکوٰۃ نکلتی ہے اس کی 1 روپیہ بھی نہیں ہے، کسی کو ادھار بھی نہیں دیا وہ اس نے، تو پھر زکوٰۃ اس پر نہیں ہے۔ پھر سونا کا اب جب اکیلا سونا ہوگا تو 7.5 تولے، لیکن ایسا ہوتا ہے نہیں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں انسان کے پاس، تو اس لیے سونے کو چھوڑ دیں، اب جاگنے کی باتیں کریں، یعنی 52.5 تولے چاندی۔ موبی کیش سے لون لینا نہیں، وہ سود میں نہیں آتا، وہ لون ہوتا نہیں ہے، اس کو لوگ لون سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ ایڈوانس میں، یعنی آپ کہتے ہو پیسے بعد میں دوں گا اور بیلنس پہلے ڈال دو، تو وہ آپ کو یونٹ بیچتے ہیں اور پیمنٹ بعد میں لیتے ہیں، تو بعد میں پیمنٹ زیادہ ہی ہوتی ہے، تو یہ سود میں نہیں ہے، اس کو لون کہتے ہیں، یہ حقیقت میں لون تھوڑی ہے۔ اور کوئی بھائی کسی نے پوچھنا ہو تو بتا دیں جی۔ زکوٰۃ کی رقم جس تاریخ کو حساب کرتے ہیں نا، آپ کی زکوٰۃ کی جو تاریخ ہے اس دن حساب کر لیں کہ میرے اوپر اتنی زکوٰۃ اس سال بنتی ہے، فوراً دینا ضروری نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے مستحقین میں بانٹتے رہیں اور اپنے حساب سے کاٹتے رہیں، کیونکہ ہمیشہ فوری طور پہ مستحقین میسر نہیں ہوتے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آپ کہتے ہو یار ابھی کوئی بندہ مل نہیں رہا، مہینے بعد ملتا ہے، 2 مہینے بعد ملتا ہے، پھر آپ کہتے ہو یار میں اس وقت رقم بچا لیتا تو اچھا تھا، تو فوری پوری زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے، اس کو آہستہ آہستہ ڈیوائڈ کر کے بھی دیا جا سکتا ہے۔ فطرے کی رقم تو 2.25 کلو گندم، بعض علماء 2.25۔ جی کیا بول رہے ہیں؟ ہاں زمین سے رقم اٹھا لی تو صدقہ کر دیں اس کو، کل ہمارے بچوں کو سیڑھیوں سے 20 روپے ملے۔ جی خواتین کے لیے عید کی نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتین کو عید کی نماز میں لاؤ، یہاں تک کہ جو حائضہ عورتیں ہیں جو نماز نہیں پڑھنی انہوں نے ان کو بھی لاؤ تاکہ دعا میں شریک ہوں۔ تو اسلاف میں پھر اس مسئلے میں اختلاف ہوا، بعض حضرات نے کہا کہ نبی نے جن شرطوں کے ساتھ خواتین کو اجازت دی ہے آج کل خواتین ان شرطوں پر عمل نہیں کرتی۔ ان فقہا کا مقصد حدیث کی مخالفت نہیں تھا، بلکہ کیونکہ خواتین خوشبو بھی لگا رہی ہیں، بے پردگی بھی کر رہی ہیں، اور عید کے دن تو پھر اور زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے پابندی لگائی، تو ان کا مقصد حدیث کی مخالفت نہیں۔ لیکن ہماری بھی ایک ٹوٹی پھوٹی ناقص رائے ہے کہ اس زمانے میں اگر آپ خواتین کو اتنا دور رکھیں گے نا عید کی نماز اور مسجد سے، تو اس سے بڑا فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہے، وہ بالکل مذہب سے ان کا رشتہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم اجازت دے دیتے ہیں، تراویح میں آتی ہیں خواتین، حالانکہ شکایتیں مل رہی ہوتی ہیں، وہ پردے کی وہ پابندی نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے، لیکن مسئلہ سارا یہی ہے نا کہ آپ اس زمانے میں نا امت کی مثال ہے اس مریض کی کہ ڈاکٹر جس کے علاج کی طرف توجہ دیتا ہے وہ کہتا ہے یار اس کا ہارٹ کا آپریشن اس لیے نہیں کر سکتے کہ شوگر اس کی بڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اب شوگر کو چھیڑیں گے تو کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ ہارٹ کا مسئلہ۔ تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے جس مسئلے کو بھی چھیڑو گے دوسرا متاثر ہوگا، تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بڑا مسئلہ کون سا ہے۔ تو اب خواتین کو کنٹرول کرنا، مسجد میں آئیں تمیز سے کھڑی ہوں، خوشبو نہ لگائیں، پراپر پردہ ہو، یہ بڑا مشکل ہے،
لیکن اس بیس پر اگر آپ ان کو گھر میں آپ مسجد میں آنے سے روکیں گے نا تو وہ مارکیٹوں میں تو جائیں گی، پھر وہ فتنہ تو بہرحال ہو ہی رہا ہے. اس سے نقصان یہ ہوگا کہ ایک خیر کی جگہ تھی اس سے بھی محروم، ایک جگہ جو خیر کی تھی نا مسجد، اس سے بھی کیا ہو جائیں گی؟ محروم. تو خواتین میں ارتداد بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. پہلے زمانے کی عورتیں ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہتی تھی. رمضان میں مقابلے ہوتے تھے پہلے کہ کس نے قرآن زیادہ پڑھا. اب وہ سسٹم نہیں رہا ہے. اب ہماری مسجد میں خواتین آتی ہیں، اگر ہم ان کو منع کر دیں نا تو آپ کا کیا خیال ہے گھر میں تراویح پڑھیں گی بیٹھ کے؟ یہ تراویح بھول جائیں گی. ان کی نسلوں میں کوئی تراویح بھی کوئی نماز ہوا کرتی تھی. پھر یہ وہی ویڈیو گیم اور وہ ریسیپیز دیکھنا اور سارا پوری رات موبائل پہ لگے رہنا. تو یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کو عید کی نماز میں اجازت دینی چاہیے. اس زمانے میں پیچھے کھڑی ہو جائیں آپ، تھوڑا سا ان کو احساس ہو گیا آج بڑا دن ہے. ورنہ اب تو یہاں تک حالت ہو گئی ہے، مرد تو پھر بھی صبح اڑ جاتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے. خواتین 3 بجے عید کے دن اٹھ رہی ہیں صبح. عید کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ آج عید کا دن ہے. اور کوئی مسئلہ بھائی میٹر گھومنے سے پہلے؟ بنا حساب کے دے دیں، زیادہ دے دیں احتیاط، لیکن کر لیں. کوئی اتنا مشکل نہیں ہے بھائی حساب کرنا. دیکھو جس تاریخ کو زکوٰۃ بنتی ہے نا آپ کی، مثال کے طور پر 1 رمضان آپ سمجھتے ہو میرے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، مثال دے رہا ہوں. تو 1 رمضان کو 4 چیزیں دیکھ لو. کیش کتنا پڑا ہوا ہے آپ کے پاس، سونا کتنا پڑا ہوا ہے، چاندی کتنی پڑی ہوئی ہے، اور کون کون سی چیزیں جو بیچنے کے لیے خریدی ہوئی ہیں آپ نے. تو ایک دن بیٹھ کے کر لو حساب. یہ تو مزہ آتا ہے حساب کرنے میں انسان کو. جو جواب آئے اس کی ویلیو لگا کے 40 سے ڈیوائڈ کرو، پتہ چل جائے گا جی زکوٰۃ کی اتنی اماؤنٹ بنتی ہے. اس کو ڈائری میں نوٹ کر لو، پھر دیتے رہو تھوڑا تھوڑا کر کے. صحیح ہے، اتنا ٹینشن والا کام ہے نہیں. ہاں پلاٹ کی قسطیں، اگر پلاٹ بیچنے کے لیے لیا ہے تو زکوٰۃ ہے اس کے اوپر. بیچنے کے لیے نہیں لیا یا کنفیوز تھے کہ پتہ نہیں بیچوں گا کہ نہیں بیچوں گا، تو بھی زکوٰۃ اس پر لازم نہیں ہے. بیچنے کے لیے لیا، قسطوں پہ لیا، تو جس تاریخ کو زکوٰۃ نکالتے ہیں نا اس تاریخ سے اگلے سال تک، اسی تاریخ تک جو قسطیں آپ نے دینی ہیں ان کو اس کی قیمت سے مائنس کر دیں. اس کے بعد جو دینی ہے وہ مائنس نہیں کی جائیں گی. مثال کے طور پر 1 کروڑ کا پلاٹ خریدا آپ نے قسطوں پہ، صحیح ہے، اور یہ قسطیں آپ نے پے کرنی ہے 3 سال میں. اب جب زکوٰۃ کی تاریخ آئی تو اس پلاٹ کی قیمت بن چکی ہے 1,10,00,000. ریٹیل دیکھی جائے گی، یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ نے کتنے پہ لیا ہے، یہ دیکھا جائے گا ابھی اس کی پرائس کیا ہے مارکیٹ میں. وہ ہو گیا تھا 1,10,00,000. 1 سال میں آپ نے قسطیں اس کی دینی ہے 30 لاکھ. ایک مثال دے رہا ہوں. تو 1,10,00,000 میں سے مائنس کر دیے 30 لاکھ، پیچھے کتنے بچ گئے؟ 80 لاکھ باقی بچ گئے نا پیچھے. تو 80 لاکھ پہ زکوٰۃ دینی. 1 سال کے بعد جو قسطیں دینی ہیں وہ مائنس نہیں کی جائیں گی. 1 سال تک جو قسطیں دینی ہیں وہ مائنس کی جائیں گی. جی جناب. گھڑی جو پہنتے ہیں، ہاں میں پہنتا ہوں. کیا ہوا؟ نہیں، گھڑی تو پہننے کے لیے چیز ہے نا. پہننے کا صرف سونا ایسی چیز ہے، سونا اور چاندی، کہ پہنا ہو یا نہ پہنا ہو دونوں صورتوں میں اس پہ زکوٰۃ لازم ہے. استعمال کے زیور چاہے رکھا ہوا ہو یا کیونکہ وہ کرنسی ہے. گولڈ کی حیثیت اسلام میں کیا ہے؟ اصل میں تو نیچرل کرنسی گولڈ اور چاندی ہے. یہ تو سکے رائج الوقت جو چل رہے ہیں یہ تو ایسے ہی ہیں، آرٹیفیشل ہیں. تو اب نوٹوں کا ہار اگر کوئی گلے میں پہن لے تو پھر بھی وہ کرنسی ہے نا. تو عورتوں نے جو سونا پہنا ہوا ہے تو اسلام کہتا ہے یہ زینت کے لیے تو ہے، لیکن یہ پیسہ پہنا ہوا ہے انہوں نے، سمجھتے ہو. اور حدیث سے بھی ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 عورتیں آئیں، ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے. آپ نے فرمایا ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہا نہیں. کہا کہ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ قیامت میں سونے آگ کے کنگن پہنائے؟ تو وہ تو استعمال میں تھے نا، کنگن پہنے ہوئے تھے انہوں نے. اور کوئی مسئلہ بھائی؟ اچھا میں بتاتا ہوں اس کا. ہم جب کوئی ایسی بات کرتے ہیں نا تو
تو لوگ اکثر تانا دیتے ہیں فقہ حنفی کا مسئلہ بتا رہے ہیں, فقہ حنفی میں ہے نا استعمال کے زیور پہ زکوٰۃ ہے, تو لوگ کہتے ہیں فقہ حنفی کا بتا رہا ہے. خوب سمجھ لو, فقہ حنفی کوئی تورات اور انجیل سے اخذ کیا ہوا مسلک نہیں ہے. ابھی جی ٹی وی پہ کچھ دن پہلے میری کوئی پروگرام تھا, اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, فقہ حنفی میں ہے. میں نے کہا فقہ حنفی میں نہیں, سارے صحابہ میں ہے. تو فقہ حنفی میں اسی وجہ سے ہے کہ سارے صحابہ میں ہے, سمجھ رہے ہو, اسی وجہ سے امام حنیفہ نے اس کو لیا, صحابہ کی رائے ہونے کی وجہ سے. تو یہ مسئلہ اگرچہ اختلافی ہے کہ استعمال کے زیور پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں, لیکن امام حنیفہ نے, چونکہ صحیح حدیث موجود ہے اس بارے میں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا قول ہے, اور وہ بہت بڑے فقیہ صحابی تھے, اس لیے انہوں نے, اور لاجیکلی بھی یہ بات بنتی ہے, تو اس لیے. تو آپ جب اپنی بات کرتے ہیں لوگ, تو وہ اپنے اس کو قرآن حدیث کا لیبل لگاتے ہیں. دوسرا کوئی بھی بات کرو تو دیوبندیت کا اور حنفیت کا اور یہ اس طرح میں ٹھپے لگا کے اس کی بات کو کمزور کر دیتے ہیں. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں آج کل. کیا کہہ رہے تھے بھائی آپ؟ فرائض کے بعد حیات اجتماعیہ کے ساتھ دعا ثابت نہیں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ اماموں کے پیچھے باتیں کرتے ہیں. تو نہیں کریں, سنتیں پڑھیں. جو امام دعا نہیں مانگتا فرائض کے بعد, لوگ باتیں کرتے ہیں, اس کے خلاف غلط کرتے ہیں. دیکھو, اگر سحری کا وقت جب ختم ہو رہا تھا, عین اسی وقت اذان ہوئی اور آپ نے پانی پی لیا, تو روزہ نہیں ٹوٹتا. حدیث سے بھی ثابت ہے اور فقہ کا بھی مسئلہ ہے. جو ہاتھ میں پانی ہے نا, تو اس کو جلدی سے پی لو. لیکن اب اذان ہی اگر لیٹ ہو رہی ہے, پھر کیا ہوگا؟ نبی کے دور میں تو جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا تھا, فوراً حضرت بلال اذان دیتے تھے نا, جو یہ اناؤنسمنٹ ہوتی تھی کہ اب وقت کیا ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے. تو اب اذانوں پہ اعتماد نہیں, نہ روزہ اذان کی وجہ سے افطار کریں اور نہ سحری ختم کریں. میں نے بارہا تجربہ کیا ہے, وقت پورا ہونے سے پہلے اذان ہو رہی ہوتی ہے مغرب کی, بہت دفعہ تجربہ کیا ہے. تو بعض اہل حدیث کا مسلک یہ ہے کہ سورج غروب نہیں ہوتا تو بھی اذان دے دیتے ہیں وہ. اب کہیں قریب میں اہل حدیث کی مسجد ہے, وہ سورج غروب ہونے سے پہلے اذان دے دیتے ہیں. اب غلط ہے کہ آپ اپنا مسلک سب پہ زبردستی کیوں تھوپ رہے ہو بھائی. تو بعض حضرات یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ وقت سے پہلے اذان دے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں حدیث میں. تو آپ اپنی رائے کو سب پہ کیوں, لوگوں کو تو نہیں پتا نا, تو یہ بھی غلط طریقہ ہے. تو آپ, اور بعض مسجد والے ویسے بھی احتیاطی میں کرتے ہیں یہ کام, تو اس لیے اپنے پاس نقشے رکھیں, ایپلیکیشن سے نمازوں کے اوقات ڈاؤن لوڈ کر لیں, اس میں دیکھیں کہ سورج غروب ہونے کا ٹائم کیا ہے اور سحری کا وقت ختم ہونے کا ٹائم کیا ہے. تو سورج غروب ہونے کا جو ٹائم ہے, اس سے احتیاطاً 2 منٹ بعد کریں روزہ افطار, سمجھتے ہو, اور سحری کے ٹائم میں اینڈ ٹائم پہ بھی ختم کر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. ہاں, قرآن اگر ڈسپلے پر نہ ہو, پیج کھلا ہوا نہ ہو, تو پھر زمین پہ رکھ سکتے ہیں موبائل. اور کوئی بات پوچھنی ہو؟ اعتکاف میں بیٹھ کے موبائل یوز کرنا کوئی ضروری بات ہو تو کر سکتے ہیں, پروگرام نہ دیکھیں, ٹک ٹاک نہ دیکھیں اس میں. روزے کی حالت میں انہیلر نہیں استعمال کر سکتے, نیبولائز میں نہیں, اس میں پوری اسٹیم جا رہی ہوتی ہے نا, تو پورے پانی کے ذرات جا رہے ہوتے ہیں. خالی اسٹیم خالی ہوتی نہیں ہے, پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہے. میرے علم میں ابھی تک خالی اسٹیم ہے نہیں. اسٹیم کہہ دیا تو بھاپ ہے نا, وہ خود ہی بھری ہوئی ہے. مہنگی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی میرے بھائی. زکوٰۃ 4 چیزوں پہ ہوتی ہے, سونے پر, چاندی پر, کیش اماؤنٹ پر, اور بیچنے کے لیے کچھ خریدی ہے, چاہے وہ سستی سی چیز ہی خریدی بھی ہو. تو یہ چیزیں جب 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوں گی تو زکوٰۃ. تو باقی کتنی مہنگی گاڑی رکھی ہے, گھڑی ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا. کیا پوچھ رہے ہیں بھائی جان؟ ہاں, دکان والے کو پریشانی ہوتی ہے کہ مجھے کیا پتا کتنا مال پڑا ہوا ہے میرے پاس. دکان والے کو پتہ نہیں ہوتا نا یہ سارا مال بیچنے کے لیے, تو اندازہ لگائے نا. جب اس کو نہیں پتا تو مجھے کیا پتا ہوگا بھائی.
اس کو چاہیے پہلے سے اس کا کچھ اندازہ لگائے، پھر احتیاطاً تھوڑی زیادہ دے دے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں زیادہ اماؤنٹ دے دے، زیادہ غریبی ہو جائے گی۔ جی ارشاد۔ ہاں ہو جاتا ہے روزہ، جب سورج غروب ہو گیا تو روزہ ختم، چاہے آپ افطاری کریں یا نہ کریں، نہیں روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے۔ لیکن اچھی بات نہیں ہے افطاری کے ٹائم پہ سونا، برکت کا وقت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ چاہتا ہے کہ کھاؤ، افطاری میں جلدی کرو، سوئیں کسی اور ٹائم پہ نا۔ انہیلر لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ہاں تو وہ توڑ دے روزہ، پھر مجبوری ہے۔ موبائل اگر اس نے خریدا ہی بیچنے کے لیے ہے، استعمال ضمناً ہو رہا ہے، جیسے پرانی گاڑی لوگ خریدتے ہیں بیچنے کے لیے، جب تک بکتی نہیں ہے تو چلا بھی رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن پرانی گاڑی خریدی چلانے کے لیے، ارادہ یہ تھا جب دل بھر جائے گا تو بیچ دوں گا، تو یہ بیچنے کے لیے نہیں خریدی ہے، چلانے کے لیے خریدی ہے۔ وہ تو پھر ہر چیز ہی آدمی کا جب دل بھر جاتا ہے تو سوائے بیوی کے وہ کسی کو پہنانے کے چکر میں ہی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو کیا؟ انشورنس جائز تو نہیں ہے، لیکن انشورنس پہ گاڑی لی ہے تو وہ گاڑی چلانا حرام نہیں ہو جائے گا، گاڑی جائز رہے گی۔ خود اپنے اختیار سے نہ کروائیں، جو مجبوری ہے وہ ٹھیک۔ آئی ڈراپ سے کچھ نہیں ہوتا، کان میں دوا ڈالنے سے، آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بے شک اس کے ذرات حلق میں محسوس ہونا شروع ہو جائیں، پھر بھی نہیں ٹوٹتا روزہ۔ کیا سیمپل کا مال جائز نہیں ہے، وہ اللیگل ہے نا، وہ آپ کو کمپنی نے فری میں دیا ہے، اس لیے کہ آپ ویسے ہی دیا ہے، انہوں نے صدقہ کیا ہے آپ کو کہ آپ بھی آگے فری میں دے سکتے ہیں، وہ کہاں سے بیچنا جائز ہو گیا؟ ڈاکٹروں کے پاس سیمپل کی دوائیں آتی ہیں، وہ بیچنا شروع کر دیں تو یہ کہاں سے؟ خریدنا تو جائز ہے، خریدنا جائز ہے، ہاں وہ تو ظلم کر رہا ہے نا، آپ کو فری میں کیوں نہیں دے رہا؟ بیچنے کی بھی اللیگل ہے، اس کی آمدن حلال ہے یا حرام ابھی مجھے اس کی تحقیق ذہن میں نہیں ہے، نہیں جائز نہیں اس کے لیے امامت، اس کو امام بنانا جائز نہیں ہے، نماز تو ہو جائے گی اس کے لیے۔ سحری کر کے سو رہے ہیں اور افطاری میں اٹھ رہے ہیں تو بیچ میں نمازیں کون پڑھے گا؟ قضا تو حرام ہے، نماز چھوڑنے سے بڑا تو اسلام میں کوئی گناہ نہیں ہے بھائی۔ بھائی بہت لمبا دن ہے، اتنی لمبی نیند کون کر سکتا ہے؟ سحری سے لے کے افطاری تک مر جائے گا سو سو کے، اس کو بولو نماز تو قضا ہو ہی رہی ہے، تو ویسے ہی مر جائے گا تھوڑے دنوں میں۔ زیادہ سونے سے دماغ خراب ہوتا ہے، دماغ موٹا ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے دماغ، یہ سونا زیادہ اچھا نہیں ہے، کو خدا سے ڈراؤ تھوڑا سا۔